السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جیسا کہ کل ہم لوگ سورہ نساء پڑھ رہے تھے، تو آج انشاءاللہ اسے کنٹینیو کرتے ہیں اور اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ تو درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں سے اسے کوئی رکاوٹ نہ پائے اور اچھی طرح سے دل سے مان لیں۔ فلا وربک، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شہر مدینہ کے پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آپ کاشی کرتے تھے، یعنی کہ اس کے اندر منافقوں کا ذکر ہے کہ پڑوسیوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں یہ جو آپ کاشی کرتے تھے اس میں ان لوگوں کی بڑی دشمنیاں ہوتی تھیں آپس میں، کوئی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اے جہاد سے ڈرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، تو بستر میں مر جانے سے بہتر نہیں ہے رائے خدا میں مر جاؤ، یہ سعادت کامیابی کی آخرت کا سبب ہے۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، جیسے مال میں کوئی فراہمی آ جائے، جیسے کاروبار اچھا ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی برائی پہنچے، تو جیسے کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں یہ محمد کی طرف سے ہے، آپ کی وجہ سے آئی ہے، جب سے آپ آئے ہیں ایسی ہی سختیاں پیش آ رہی ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو، رزق میں کمی پیشی، قید یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، سب حقیقت میں اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، یعنی ہر راحت اور مصیبت اللہ کے ارادے سے آتی ہے۔ ہاں ہم اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، یہ بات یاد رہے نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے۔ اور اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ اکثر ہم کچھ ایسا کرتے ہیں اور دوسروں پہ بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں، جو ہماری نصیب میں ہے، جو ہماری نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ صرف اور ہماری وجہ سے ہر چیز کی برائی ہم پہ خود آتی ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں غلط ہی ملنا ہے۔ تو یہاں پہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ محمد کی طرف سے برائی آ رہی ہے، نعوذ باللہ، وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اللہ نے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور پھر ذکر ہوا مجاہدین کا، تو ان کے لیے بہت سے درجات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر مہربان ہے۔ اس میں منافقوں کا اور مجاہدوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائیں۔ ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جیسا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ مقرر کیا گیا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ کی راہ میں جہاد کا مقصد ہو اور وہ شہید ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو آج ہم لوگوں نے مجاہدوں اور منافقوں کا ذکر پڑھا سورۃ النساء میں، اور آگے ہم یہ ذکر کریں گے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر کے کافروں سے ڈر کر جو لوگ موت کو گلے لگا لیتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور کسی کے مال میں خیانت کرنے والوں اور دوسروں کے مال کھانے والوں، امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن پورا حساب دینا ہوگا۔ دیکھیں، جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا ایک در بند ہو گیا ہے تو اللہ پاک نے ضرور آپ کے لیے دوسرا در کھلا رکھا ہوگا۔ تو اللہ پاک کی زمین بہت
کشیدہ ہے، اس کو آپ اگر دیکھیں تو اپنی موت کو خود گلے نہ لگائیں، مرنے کے بعد اس کا بہت عذاب ہے، تو مہربانی کر کے یہ قدم نہ اٹھائیں۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے اسباب ضرور جگایا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اسی کی طرح ہیں، اور جس پر اللہ نے لعنت کی، اور کیا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، یعنی انہیں اپنی اطاعت گزار بناؤں گا، اور اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو شخص کسی کی پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ کسی کے پردے کو، کسی کے عیب کو کبھی ہمیں ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اگر آج ہم کسی کے عیب کو، کسی کے پردوں کو کھولیں گے تو کل قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارے ہر عیب کو کھولا جائے گا۔ یا کسی کو گالی دے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اور نہ اس پر ظلم کرے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا زیادتی کریں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور انہیں کسی راستے کی ہدایت نہ فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر پر قائم ہیں اور کفر پر مریں گے، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور نہ انہیں اس کی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ اللہ سے جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے۔ اے لوگو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کافی ہے، اللہ سب کا کارساز ہے۔ بے شک تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو ان قریب اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورۃ النساء میں اللہ نے لوگوں کے حقوق، جہاد کرنے والوں، ایمان لانے والوں، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، ہر چیز کا ذکر اللہ نے سورۃ النساء میں کیا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے جو پڑھا اور سیکھا، جو میں نے پڑھا اور سیکھا وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، اور میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہر ویڈیو میں، جو میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں آپ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سورۃ المائدہ۔ اگر سورۃ المائدہ ہم نے کنٹینیو نہ کی تو کوئی ایسا واقعہ بیان کروں گی جو کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے سبب ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور درود شریف کی کثرت ضرور کیا کریں۔ اس درود شریف جتنا پڑھیں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی ثواب ملے گا آپ لوگوں کو، اور تحفتاً ہدیتاً میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ہدیہ روز پیش کیا کریں۔ 313 پڑھ کے ہی کیوں نہ پیش کر دیں، چھوٹا سا ہی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔